بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ عمران خان کے حامیوں اور پاکستانی پولیس میں جھڑپیں، 7 ہلاک، کئی زخمی۔ اسلام آباد میں فوج تعینات، پنجاب صوبہ بھی بنا میدان جنگ۔ مطالبے پورے ہونے تک احتجاج کریں گے، پی ٹی آئی نے کیا اعلان۔ حکومت نے کہا ریڈ لائن پار کریں گے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ لبنان میں 24، غازہ میں 14 جاں بحق۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی پر اسرائیلی کیبنٹ میں ووٹنگ، غازہ پر سوال برقرار۔ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملے، کئی زخمی، یہودی بستیوں میں آگ لگ گئی۔ بائیڈن عہدہ چھوڑنے سے پہلے یوکرین کو نیوکلیئر ہتھیار دے سکتے ہیں، عہدیداروں کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی سنسنی خیز رپورٹ۔ پوٹین تیسری عالمی جنگ کے بلو پرنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، پیسفک میں میزائلز تعینات کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہندو لیڈر کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں جھڑپیں۔ انڈیا نے عارضی حکومت سے کہا مائنورٹیز کی حفاظت کی جائے۔ جب جیتتے ہیں ای وی ایمز پر شبہ نہیں کرتے، سپریم کورٹ کا ریمارک۔ بیلٹ پیپرز پر لوٹنے کی درخواست خارج۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی فورسز اور عمران خان کے حامیوں کے درمیان جم کر جھڑپیں ہوئی اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ خبروں میں کہا گیا کہ کم سے کم 7 لوگ مارے گئے ہیں، جن میں 6 پولیس والے ہیں۔ عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے کارکنوں کو ڈی چوک یعنی اسلام آباد کے ریڈ زون میں پہنچنے سے روکنے کے لیے فائرنگ کی گئی اور گیس کا استعمال کیا گیا۔ صورتحال نازک اور کشیدہ بتائی گئی۔ ہزاروں کارکن عمران خان کی جیل سے رہائی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ ریڈ زون میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ اب تک 4000 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی چوک وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان کی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور دوسری اہم عمارتیں ہیں۔ حکومت نے ڈی چوک کی طرف بڑھنے والے کئی مظاہرین کو گرفتار کیا۔ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں نے ایک دوسرے پر شیلنگ کی، کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ عمران خان کی بیوی بشرا بی بی بھی احتجاجیوں کی قیادت کر رہی ہیں۔ اس دوران صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جب تک ان کے مطالبے پورے نہیں ہو جاتے احتجاج جاری رہے گا۔ احتجاجی عمران خان کی رہائی کے علاوہ حکومت کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشنز میں عوام کے فیصلے کو چرایا گیا۔ اسلام آباد میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے علاوہ پورے پنجاب صوبے اور بلوچستان میں بھی 144 سیکشن لگا دیا گیا، جس کے تحت 5 سے زیادہ لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے احتجاجیوں کی طرف سے رینجرز اور پولیس پر حملوں کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن نہیں ہے۔ یہ لوگ احتجاج نہیں بلکہ خون خرابہ چاہتے ہیں، یہ انتہا پسندی ہے۔ پنجاب صوبے میں بھی کئی جگہ پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے بیچ جھڑپیں ہوئیں، وہاں بھی سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے حملوں میں رینجرز کے 4 آفیسرز ہلاک ہوئے، اس کے علاوہ 2 پولیس والے مارے گئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کارکن ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر ریڈ لائن پار کی گئی تو انتہائی سخت قدم اٹھائے جائیں گے۔
جھڑپوں میں جملہ 7 لوگ ہلاک ہوئے اور ان میں سے 6 کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہے اور 1 سویلین ہے۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت احتجاجیوں کے مطالبے پورے کرے گی۔ احتجاجی 26ویں ترمیم رد کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں یہ ترمیم منظور کی گئی تھی جس کے تحت عدالت کے اختیارات کم کیے گئے تھے۔ امریکہ نے کہا کہ احتجاجیوں کو پرامن مظاہروں کا حق حاصل ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے قانون اور دستور کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کی عزت کرنی چاہیے۔ اب مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حملے کرتے ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں 31 سویلینز کو موت کی نیند سلا دیا۔ اسرائیلی حملوں میں 62 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ منگل کی صبح طائر حرفہ اور چما علاقے میں حملے کیے گئے۔ بیروت کے آسمان پر کالا دھواں چھایا ہوا تھا۔ ساؤتھ بیروت میں کئی جگہ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی بمباری کے جواب میں حزب اللہ نے بھی راکٹوں کے دہانے کھول دیے۔ اندازوں کے مطابق 250 میزائلز اسرائیل میں داغے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لبنان میں مرنے والوں کی تعداد 3768 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 15,699 لوگ زخمی ہوئے۔ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے کئی جگہ آگ لگ گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یہودی بستیوں منارہ، شتلا، کریات شمونا، زریتا، نہاریہ اور شلومین میں آگ لگنے سے کافی نقصان پہنچا۔ حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے نارتھ اسرائیل میں 8,800 گھر تباہ ہوئے ہیں اور 7,000 گاڑیاں جلی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 300 کھیت بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ نارتھ اسرائیل میں کئی بستیاں خالی ہیں۔ حزب اللہ کے تازہ حملوں میں کئی اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں اس بات کو کنفرم کیا گیا۔ ایسی خبریں ہیں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ سورسز نے اشارہ دیا کہ جنگ بندی قریب ہے، لیکن یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا جنگ بندی میں غزہ کا بھی احاطہ ہوگا۔ اسرائیلی کابینٹ اب سے کچھ دیر بعد لبنان سیز فائر ڈیل کے بارے میں ووٹنگ کرنے والی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں سورسز کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ تو غزہ میں اسرائیلی حملوں کے 417 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ان حملوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے اور بوڑھے ہلاک ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے الگ الگ مقامات پر حملے کیے جن میں گھروں، سویلین ٹارگٹس اور شیلٹر ہومز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے خاص طور پر جبالیہ اور بیت لاہیہ میں خوفناک حملے کیے۔ ان علاقوں میں پچھلے 53 دنوں سے مسلسل آپریشن ہو رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 14 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 108 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں اب تک غزہ میں کم سے کم 44,249 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 1,04,746 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 14 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 108 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں اب تک غزہ میں کم سے کم 44,249 لوگ ہلاک ہوئے اور 1,04,746 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ کی جنگ میں اب تک 1,410 خاندانوں کا مکمل صفایا ہو گیا اور 3,446 خاندانوں میں سے صرف ایک رکن زندہ بچا ہے۔ 2,287 خاندان ایسے ہیں جن کے کئی رشتہ دار ہلاک ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بورل نے یہ بات مانی ہے کہ یورپ غزہ میں انسانی تباہی کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سویلین ہلاکتوں میں اضافے، انسانی تباہی، تناؤ، فلسطینی اتھارٹی کی تباہی کو روکنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کا دوغلا پن ظاہر ہو گیا اور دنیا سمجھنے لگی ہے کہ یورپ دوغلے پن پر عمل کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین تیسری عالمی جنگ کے ایک بلو پرنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ منصوبے بنانے میں مصروف ہیں۔ ان کے منصوبے میں بعض مقامات پر میزائلز کی تعیناتی شامل ہے۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ سرجی ریباکوف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ماسکو ایشیا پیسیفک علاقے میں میڈیم اور شارٹ رینج میزائلز تعینات کرنے کے امکان سے انکار نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جواب میں اس تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے۔ ریباکوف نے یہ بھی وارننگ دی کہ اگر چھیڑخانی کی گئی تو یورپ میں نیٹو کے اڈوں پر حملہ کیا جائے گا۔
रशिया फरवरी 2022 से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस जंग में यूरोपीय मुल्क और अमेरिका यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दिए थे, जिनका इस्तेमाल रशिया में अंदर तक हमलों के लिए किया गया। इसके बाद रशिया ने तारीख में पहली मरतबा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन जंग अब यूक्रेन तक महदूद नहीं है। कई गोशों की तरफ से तीसरी आलमी जंग की वार्निंग दी जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया ने कल रात यूक्रेन में कई जगह ड्रोन हमले किए। इस दौरान एक दूसरी खबर में कहा गया कि रशिया ने यमन से किराए के सिपाहियों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भर्ती किया। पहले से ही नॉर्थ कोरिया के सिपाही यूक्रेन में लड़ रहे हैं, ऐसी खबरें आती रही हैं। रशिया ने कई बार ईरान में बने शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद सूरत हाल कुछ बदल सकती है। ट्रंप इशारा दे चुके हैं कि वो यूक्रेन की मदद कम करेंगे। बाइडेन हुकूमत की बनिस्बत ट्रंप हुकूमत रशिया के ताल्लुक से कुछ नरम रवैया रख सकती है। रशिया ने यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने की मगरबी मुल्कों की धमकियों और इशारों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। डिमिट्री पेस्कोव ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात कही। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सदर जो बाइडेन ओहदा छोड़ने से पहले यानी जनवरी से पहले यूक्रेन को ये हथियार दे सकते हैं। न्यूक्लियर हथियार देने की ये रिपोर्ट काफ़ी सनसनीखेज है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बात है। बांग्लादेश में पुलिस ने एक हिंदू लीडर चेन्नई कृष्णा दास की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। ढाका और चिटागोंग शहरों में तनाव देखा गया, जहां हिफाजती दस्तों ने हिंदू एहतजाजियों को तितर बितर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इंडिया ने बांग्लादेश की कारगुजार हुकूमत से कहा है कि वो मुल्क में हिंदुओं और माइनॉरिटीज़ की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाए। अरकान ये लोग इस्कॉन मंदिर से ताल्लुक़ रखने वाले चेन्नई कृष्णा दास की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उन्हें पीर को ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर बगावत और दूसरे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी पर उनके हामी एहतजाज कर रहे हैं। चेन्नई ने अक्टूबर में चिटागोंग में एक रैली का एहतमाम किया था, जिसमें ऐसा इल्ज़ाम है कि बांग्लादेश के झंडे की तौहीन की गई थी। चिटागोंग की एक अदालत ने मंगल को ज़मानत की दरख्वास्त रद्द कर दी, जिसके बाद चेन्नई को फौरी जेल ले जाया गया। 200 से ज़्यादा हामी जमा हुए और 2 घंटे तक उनकी वैन को रोक रखा। चिटागोंग के पुलिस कमिश्नर हसीब अजीज़ ने सूरत हाल को नाजुक बताया और कहा कि एहतजाजियों ने तोड़ फोड़ की। अजीज़ ने रॉयटर को बताया कि एहतजाजियों ने पथराव किया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेल्स फायर किए गए। कोई बुरी तरह ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन बाज़ पुलिस कांस्टेबल्स मामूली ज़ख्मी हुए। वज़ारत ख़ारजा ने दिल्ली में कहा है कि इस वाक़े से पहले हालिया अरसे में हिंदुओं और दूसरी माइनॉरिटीज़ पर बांग्लादेश में कई हमले हुए हैं। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें माइनॉरिटीज़ के घरों को लूटा गया, गुंडागर्दी की गई, मंदिरों में और देवी देवताओं की बेअदबी की गई। अफसोस की बात है कि मुजरिम अब भी आज़ाद हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स की जगह बैलेट पेपर्स पर लौटने के इम्कान को खारिज कर दिया है। एक दरख्वास्त में ईवीएम्स को चैलेंज किया गया था। इस दरख्वास्त में कहा गया था कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे लीडर्स ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ का खदशा या डर जाहिर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ऐसे बेहतरीन ख्यालात कहाँ से आते हैं। जब आप जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। सुनवाई के दौरान दरख्वास्त गुजार ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में सवाल उठाते रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराली की बेंच ने कहा कि जब नायडू और रेड्डी हारते हैं तो कहते हैं कि छेड़छाड़ हुई है और जब जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं। हम आपकी दरख्वास्त रद्द कर रहे हैं। ये वो जगह नहीं है जहां आप ऐसी बातें करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। महाराजा दुल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दुल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद।
عمران خان کے حامیوں اور پاکستانی پولیس میں جھڑپیں، 7 ہلاک، کئی زخمی، اسلام آباد میں فوج تعینات، پنجاب صوبہ بھی بنا میدان جنگ۔ مطالبے پورے ہونے تک احتجاج کریں گے، پی ٹی آئی نے کیا اعلان، حکومت نے کہا ریڈ لائن پار کریں گے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ لبنان میں 24، غازہ میں 14 جاں بحق، حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی پر اسرائیلی کیبنٹ میں ووٹنگ، غازہ پر سوال برقرار۔ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملے، کئی زخمی، یہودی بستیوں میں آگ لگ گئی۔ بائیڈن عہدہ چھوڑنے سے پہلے یوکرین کو نیوکلیئر ہتھیار دے سکتے ہیں، عہدیداروں کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی سنسنی خیز رپورٹ۔ پوٹین تیسری عالمی جنگ کے بلو پرنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، پیسفک میں میزائلز تعینات کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہندو لیڈر کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں جھڑپیں، انڈیا نے عارضی حکومت سے کہا مائنورٹیز کی حفاظت کی جائے۔ جب جیتتے ہیں ای وی ایمز پر شبہ نہیں کرتے، سپریم کورٹ کا ریمارک، بیلٹ پیپرز پر لوٹنے کی درخواست خارج۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔